اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی، یعنی اپنے گھر کاروبار وغیرہ کو چھوڑا اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور وجاہدوا اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے سخت کوشش کی، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، یعنی گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے، گناہوں سے بچانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں تین کیٹیگریز بتائے جا رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے۔ ایک تو یعنی یہ مسلسل کنڈیشنز ہیں، ان الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ تو بات صاف ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دوسرے والذین ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، یعنی مکہ معظمہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مدینے کو نکلے اور حبش چلے گئے تھے، پہلا جو گروپ گیا تھا۔ تو فتح مکہ کے بعد صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب مکہ فتح ہو گیا ہے تو ہجرت ختم ہو گئی؟ تو آپ نے کہا کہ ہجرت ختم نہیں ہوئی، ہجرت جاری ہے۔ اب ہجرت کیا ہے؟ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف، قرآن اور حدیث کی زندگی کی طرف آ جانا، یہ ہجرت ہے۔ تو اب بھی یہ دروازہ کھلا ہے ہجرت کا کہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑیں اور نیکی کی طرف آ جائیں۔ پھر جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں سخت جہاد کریں، سخت کوشش کریں۔ جہاد کا مطلب جو ہے کوشش کرنا ہے۔ جہاد کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے نفس کا جہاد کرنا ہے۔ پہلا تو نفس کو ہی مارنا ہے، دوسروں کی بات ہے۔ اب وہ شیطان کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بھلا دیتا اور دوسروں سے جہاد کرانے میں لگا دیتا۔ ایک عجیب قسم کی ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ صحابہ نمونہ بن کے لوگوں کے سامنے دین پیش کرتے تھے، ہم دنیا کے نمونے بن کے جو ہے اسلام پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا جہاد تو یہی ہے کہ آپ اپنے نفس سے جہاد کریں کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ڈالیں، نمازوں کی پابندی، قرآن حدیث کی تعلیم اور تربیت اس لحاظ سے حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے سخت کوشش کریں، اپنا نمونہ سامنے لوگوں کے پیش کرتے ہوئے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے، گناہوں سے بچانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب یہ خمرن جو لفظ ہے، اس کے لفظی معنی آتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپنا، کسی چیز کو چھپانا، یعنی ایسی چیز جو عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، عقل کو چھپا دیتی ہے، یعنی شراب کے معنوں میں آئی ہے۔ یہ عورتوں کی اوڑھنی کو بھی جو ہے یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہی روٹ ورڈز آئے ہیں، یعنی عورت ایسے پردے میں رہے سر سے لے کے پیر تک ڈھپی ہوئی ہو۔ تو یہاں شراب کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کے پیر تک شراب اس انسان پہ ڈھپ جاتی ہے۔ تو اب یہاں ایک باتیں سمجھنا ہے کہ کوئی ایسی چیز، نشہ آور چیز جو عقل کو زائل کر دیتی ہے، عقل کو ختم کر دیتی ہے، وہ ہمارے پاس حرام ہے۔ یعنی وہ زمانے میں تو خمر کے معنی الکوہل بھی لوگ نہیں سمجھے تھے، کیونکہ الکوہل یعنی جو سائنٹیفک دریافت ہوئی کافی بعد میں ہوئی۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو عقل کو جو ہے ایسا کر دیتی ہے کہ بالکل آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ اب اس کی مثال ایک سورہ نساء کی 43 آیت میں آئی ہے کہ نشے کی کیفیت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ تم جو بولتے ہو سمجھتے نہیں۔ تو شراب کی ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دماغ ایسا ہو جانا کہ آپ جو بول رہے ہیں آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ کوئی زندگی ہوئی کہ آپ کیا بول رہے ہیں آپ خود نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک نقصان تو اس کا یہ ہو گیا۔ تو ان سے یہ پوچھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ایسی کوئی بھی چیز جو عقل کو بالکل معاف کر دیتی ہے، وہ اس کی حد تک جو ہے یہ حکم آیا ہے کہ وہ حرام ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں میسر جو ہے یسر سے ہے، یعنی جوا، جو چیز آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، جوا جو کھیلتے ہیں۔ تو یہ لوگ شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان سے آپ کہیے کہ اس میں گناہ ہے، بہت بہت بڑا گناہ ہے، اور کچھ فائدے بھی ہیں انسانوں کے لیے۔
اب گناہ کیا ہے؟ دیکھیے، گناہ ایسی چیز کو بولتے ہیں جو انسان کی دنیا یا آخرت میں نقصان دہ ہو۔ گناہ کا ڈیفینیشن اگر آپ کریں تو ایک ایسی حرکت قرآن اور حدیث کے خلاف جس سے آپ کی دنیا میں بھی نقصان ہو اور آخرت میں بھی نقصان ہو۔ تو اللہ کے فضل سے اس محفل میں ڈاکٹرز رہتے، آپ ان سے پوچھئے کہ شراب میں کیا کیا نقصان ہے۔ سیروسس آف لیور خراب ہو جاتا، اس کے بعد میں نروس بریک ڈاؤنز، بلڈ میں الکوہل لیول اتنا بڑھ جاتا کہ نہیں پیے تو کچھ عجیب تھر تھری سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر سوشل ریلیشنز جو ہے بلا وجہ پی کے آ کے گھر میں بیوی بچوں کو مارنا، یہاں تک کہ قتل کرنا، اس قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ ہمارے پہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بتا دیا کہ دیکھو ان چیزوں کے قریب مت جاؤ، یہ جو فائنل حکم آیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہا کہ کچھ فائدے ہیں اس میں۔ فائدے کیا ہیں کہ اب جو پیتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، وہ وقتی طور پہ کچھ جیت لیتے ہیں، پیتے ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ غم غلط ہو جاتا۔ تو کوئی ایک بڑی اچھی بات بتائے کہ بھئی آپ غم غلط کرنے شراب پیئے، صبح اٹھ کے دیکھیے کہ آپ کی کیفیت کیسی رہتی ہے۔ جو ہینگ اوور رہتا ہے پینے والوں پہ اور جوا کھیلنے والوں پہ، وہی اگر آپ کو ایسی وحشت کی کیفیت ہوئی تو ایک 2 رکعت نفل نماز حاجت اللہ تعالیٰ سے کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگیے کہ یا اللہ میری یہ فکروں کو دور کیجئے، قرآن لے کے بیٹھیے، اس کے بعد میں دیکھیے کہ آپ کے اوپر کیسا ہینگ اوور ہوتا ہے۔ حالات وہی رہتے لیکن طبیعت بدل جاتی ہے۔ تو کچھ ایسا شیطان دکھاتا ہے کہ اس میں کچھ منافع ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اسمہما اکبر من نفیہما، لیکن اس میں جو گناہ ہیں، وہ گناہ کی وجہ سے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت اس کے فائدوں کے۔ اب یہ بات یہاں آئی سورہ نساء کی 43 آیت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، بتا دیے کہ تم جو کہ بولتے ہو سمجھتے نہیں۔ تو پھر وہاں بھی ایک انڈائریکٹ حکم آیا کہ نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، ورنہ شرابیوں جیسی نماز ہو جائے گی جیسی ہماری نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے۔ پھر سورہ مائدہ کی جو ہے 90ویں آیت میں بات آ گئی کہ دیکھو شراب اور جوے کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب کوئی صاحب حجت کرنے لگے، کئی محفلوں میں ہوتا ہے کہ صاحب حرام ہے بلکہ قرآن میں کہاں آیا؟ اشتباہ یعنی اس کے قریب تک بھی مت جاؤ۔ حرام تو بہت دور کی بات ہے، پینا پلانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کا ریزن دے دیا گیا ہے کہ دیکھو شیطان شراب اور جوے سے تم لوگوں میں آپس میں دشمنی ڈالتا ہے، پہلا پوائنٹ۔ پھر تم کو نماز سے روکتا ہے، دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا۔ دماغی جگہ پہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی یاد کہاں سے آئے گی؟ تو معلوم ہوا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں وہ ہماری دنیا اور آخرت کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ عام طور پہ یہ نفقہ کی جو بات آتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خیرات کرنا، اس سینس میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوُ، یعنی معاف کا جو روٹ ورڈ ہے این فیواؤ، تو یہاں عفو کا مطلب یہ ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ کیا خرچ کریں؟ جو ضرورت سے زیادہ، آپ کی جو ضروریات ہیں اس سے زیادہ ہو وہ خرچ کر دیں، ختم ہو گئی بات۔ اب یہ ہے کہ آپ شرارتاً اپنی ضروریات بڑھا لیے، ایک گاڑی کے بجائے 4 گاڑیاں رکھے، ایک گھر کے بجائے 4 گھر رکھے، تو اب وہ تو اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے۔ بھئی کوئی سوال کیے تھے زکوٰۃ کے رمضان کے مہینے میں کہ ہماری زمین ہے، ہم گھر بنانے کے لیے تھے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے کیا؟ تو میں پوچھا اگر آپ کو قیمت اچھی آئی تو نکال دیں گے؟ تو بولے ہاں نکال دیں گے۔ تو پھر وہ بزنس ہو گیا، تو آپ کو پھر اس پہ زکوٰۃ دینا پڑے گا، کیونکہ آپ کی نیت یہ بھی ہے کہ اگر اچھی قیمت آئی تو نکال دیں گے، تو بزنس کا آئٹم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتے ہیں۔ زمین ایک ہی ہے، ایک گھر بنانے کے لیے لیا ہے، ایک بزنس کے لیے لیا ہے، وہی 400 گز اس کی بھی ہے، 400 گز اس کی بھی ہے۔ تو اب یہاں یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا خرچیں اللہ کی راہ میں، غریبوں پہ کیا خرچیں؟ تو جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب یہ معاف کے جو عین فے واو کے مادے میں ایک بڑی خاص بات ہے، اس میں مٹانے کا سینس ہے۔ دیکھیے غفور اور عفو میں کیا فرق ہے؟ عفو گناہوں کو مٹا دینے والا، غفور گناہوں سے بچانے والا، گناہوں کی سزا سے بچانے والا۔ غفور میں جو ہے بچاؤ کا سینس ہے اور عفو میں مٹا دینے کا سینس ہے، یعنی ایسی دولت جو آپ مٹا دے سکتے ہیں۔
آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اگر وہ دولت آپ مٹا بھی دیں، خرچ بھی نہ کریں تو آپ کا کاروبار چلتا ہے۔ اب اس کا ایک معیار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتا، جو پچھلے اتوار غالباً میں بتایا تھا کہ جو ہے آپ کی بیوی محترمہ نے خواہش کی کہ بہت دن ہو گئے میٹھا نہیں کھائے، بیت المال سے کچھ آپ ریکویسٹ کر کے جو ہے کچھ وظیفہ بڑھا لیں تو ہم میٹھا بھی کھا سکیں کبھی۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہفتے کے بعد آپ کے دسترخوان پہ میٹھا تھا، تو آپ نے سوال کیا کہ بھئی یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ تو بیوی نے کہا کہ میں ہفتہ بھر تھوڑا تھوڑا بچا کر یہ میٹھا بنائی ہوں۔ تو آپ بیت المال کو اطلاع دے دیے کہ میرے وظیفے میں سے اتنا پیسہ کم کر دیا جائے۔ یہ ہے عفو۔ یہ ایک ایکسٹریم اینڈ ہے، یہ ایک ہمارا اینڈ ہے کہ جو ہے وہ بخل کسی کے اگر کوئی بھیک مانگے تو آپ وہ پرس نکال کے سب میں چھوٹا کوئن جو اگر نہیں بھی چل سکتا ہے وہ بیکار چیز دے دیں گے، اچھی چیز کبھی خیرات میں نہیں دیں گے۔ تو یہ نیتوں پہ ہے، جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں یعنی قرآن کے جو جملے ہیں ان کو کھول کھول کر سمجھاتا ہے تاکہ تم تفکر کرو، غور کرو، فکر کرو، تاکہ تم ریفلیکٹ کرو اس دنیا پر بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دنیا اور آخرت پہ ریفلیکٹ کرنا کیا ہے کہ بھئی جوئے اور شراب سے اگر دنیا میں کوئی فائدہ ہے، آخرت میں نقصان ہے۔ ہاں، خیرات کرنے میں اگر دنیا میں جو ہے کچھ نقصان معلوم ہوتا ہے تو آخرت میں فائدہ ہے۔ تو یہ بات پہ غور کرو۔ قرآن کی آیتیں جب پڑھتے ہیں تو ایسی بلائنڈلی مت پڑھتے چلے جاؤ بقول کسی کے کہ بھئی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھڑا کر کے یہ نہیں بولیں گے کہ بھئی آپ سورہ یاسین سنو، آپ سورہ رحمان سنو، آپ تیز پڑھے، آپ سلو پڑھے۔ سوال یہ ہوگا کہ بھئی ان صورتوں پہ کیا سمجھے اور کیا عمل کرے، یہ سوال ہوگا۔ تو دنیا اور آخرت پہ فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی صاحب بولے صاحب میرے بچے کی جو روانی ہے 3 منٹ میں سورہ یاسین ختم کرتا ہو، اب کیا آخرت میں روانی دیکھیں گے آپ، تجوید دیکھیں گے آپ، آخرت میں قرآن پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق؟ تو یہ دنیا اور آخرت پہ غور کرو۔ یسألونک عن الیتامی، یہ یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے یہ بعض جوابات ایسے ہیں، سوال ہوا جواب دیے، سوال ہوا جواب دیے، اور بعض وقت یہ ہوا کہ بغیر سوال کے جو ہے، اکثر وقت یہ ہوا کہ بغیر سوال کے جو ہے قرآن کا نزول چلتے رہا حالات کے لحاظ سے۔ قل اصلاح لہم خیر، ان سے کہو کہ ان کے معاملات کو ٹھیک ٹھاک کرنا جو ہے وہ جو ہے خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے۔ ان کے معاملات کو ٹھیک ٹھاک کرنا، ٹھیک طریقے سے ان کو کھلانا پلانا پڑھانا کپڑے پہنانا۔ وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے معاملے اپنے ساتھ ملا لو، بھئی اب ان کا کھانا الگ نہیں پک سکتا، وہ الگ آٹو رکشا میں نہیں جا سکتے ہیں، ان کے معاملات اگر تم اپنے معاملات میں ملا لو تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، مسلمان ہیں۔ اور واللہ یعلم مفسدہ من المصلح، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے۔ مفسد کون؟ فساد پیدا کرنے والا، یہ اپوزٹ ورڈز ہے، ڈس آرڈر پیدا کرنے والا۔ اور پھر مصلح کون؟ جو آرڈر پیدا کرنے والا، ٹو سیٹ رائٹ تھنگس، کچھ بگاڑ پیدا ہو گئی اس میں ایک آرڈر پیدا کیا، یہ اصلاح ہے۔ فساد کیا ہے؟ وہ سب اچھے خاصے جمے ہوئے ہیں، ایک بچہ آ کے گڑبڑ کر رہا ہے تو پوروں میں انتشار ہو گیا، فساد ہو گیا، کرپشن ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ڈس آرڈر کون پیدا کرتا ہے اور آرڈر کون کریٹ کرتا ہے۔ تو عمل صالح بھی اسی سے ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو عمل صالحات کیا ہے کہ بالکل آرڈرلی طریقے سے، بالکل ایک نظام کے طور پہ جو ہے قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا تھا۔ یعنی اگر یہ حکم ہوتا کہ بھئی نہیں یتیموں سے ایک بھی پیسہ نہیں لینا، ان کے پیسے اگر ہیں بھی تو نہیں لینا، تم ہی ان پہ خرچنا، تو ذرا مشکل میں پڑ جاتے تھے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ اقتدار والے ہیں، مائٹ والے ہیں، زور والے ہیں۔ جیسا پولیس کمشنر کی میں مثال دیتا ہوں کہ بھئی وہ ان کو اتنا اقتدار ہے کہ کسی کو بھی آ کے اریسٹ کر لے سکتے ہیں، پورا ہر قسم کا اقتدار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور پھر حکیم ہے،
حکیم کا مطلب کیا ہے کہ ان میں وزڈم ہے، دانائی ہے، اس کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتے ہیں اور ان کے فیصلے میں استحکام ہے، فرمنس ہے، ان کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب یہاں سے عورتوں کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، جس میں طلاق کی بھی بات انشاءاللہ آج آ جائے گی۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے شادی مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لا لیں۔ ان کے سامنے اسلام پیش کرو۔ کئی بات ہمارے ماحول میں تو ہوتا ہی ہے کہ مشرک لڑکی سے جو ہے کہیں بات ہو گئی، ایسا ہو گیا تو بولے نہیں، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے اس سے شادی مت کرو۔ اس کا ریزن آگے آ رہا ہے، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک مومن باندی بہتر ہے ایک مشرک عورت سے، گو وہ تم کو اچھی دکھے۔ دیکھیں یہ پھر ظاہری بات ہے، مومن باندی، خالی باندی نہیں بول رہے، وہ باندی کی شان کیا ہے؟ اس میں ایمان ہے۔ تم باندی کو ایک کمتر عورت سمجھتے ہو، لیکن کیونکہ ایمان ہے، وہ ایماندار باندی بہتر ہے ایک ایسی مشرک عورت سے جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ تم کو بڑی اچھی دکھتی ہے۔ تو مشرک عورتوں سے شادی منع کی گئی۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کو مشرکین سے شادی مت کرنے دو، نکاح مت کرنے دو، اپنی عورتوں کو بھی مت کرنے دو۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مومن غلام وہ بہتر ہے ایک مشرک مرد سے، گو کہ وہ تم کو بہت اچھا لگے۔ پھر غلام کی ہمارے پاس کوئی حیثیت ہے؟ بھائی اب تو غلام نہیں رہے، نوکروں کا دیکھیے آپ، اگر کوئی اچھے کھاتے پیتے گھرانے کا کوئی لڑکا اگر بولے کہ میں وہ ہمارے پاس جو پکانے والی ہے اس کی بچی سے میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، تو ایک دم پریشان ہو جائیں گے، بولے بھائی لوگ کیا بولیں گے، بولے وہ پکانے والی کی بچی سے شادی کر لیا۔ حالانکہ اگر وہ مومنہ ہے، اگر صاحب ایمان ہے تو وہ بہتر ہے، مومن اگر ہے وہ غلام تو جو ہے وہ بہتر ہے بنسبت ایک مشرک مرد کے۔ تو ایک کنکلوزیو ایک رول ملا ہے کہ مسلمان عورت مشرک مرد سے شادی نہیں کر سکتی اور مسلمان مرد مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتا، یہ اصول بتا دیا گیا۔ پھر یہاں ریزن دیا جا رہا ہے، اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو تم کو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ آگ کی طرف کیسا بلاتے ہیں؟ بے ایک مشرک عورت آپ کے گھر میں آ گئی، پورا اسلامی معاشرہ ختم ہو گیا۔ اگر اسلام قبول نہیں کری تو پورا، ہم آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں یہ چیزیں، پورا اسلامی معاشرہ ختم ہو گیا۔ بھئی اس کا ایک کمرہ ہوا، اس کے اپنا جو بھی کرنا ہے، اس کی عبادت جس طریقے سے ہوتی ہے وہ تمام چیزیں لگے ہوئے ہیں وہاں۔ اب وہ بچے کنفیوز ہو گئے، نہ باپ کے مذہب پہ چل رہے ہیں نہ اماں کے مذہب پہ چل رہے ہیں۔ تو اس قسم کی جو ہے کچھ عجیب قسم کا تماشا گھروں میں ہو رہا ہے۔ تو بول رہے کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے یہ مشرک تم کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے تم کو جنت کی طرف اور تمہاری جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی معافی کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات مانو، ان لوگوں سے شادی مت کرو۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر انسان کو سمجھاتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ ایسے جملوں میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہیں، مالک ہیں، لیکن یہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی بچے کو جیسا سمجھاتے پلیز بھئی آپ ذرا سمجھو، یہ آپ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایسا کچھ مزاج اس میں معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اب جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ کھول کھول کے سمجھاتا ہے، کائے کے لیے؟ کہ تم نصیحت حاصل کرو کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنے کا ہے، یہ چھوڑ دینے کا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ دیکھیے میں بعض چیزیں بڑے کھول کے سمجھا دیتا ہوں، میرا بیک گراؤنڈ سائنس کا ہے، اور پھر قرآن جب سمجھنا ہے تو ہر چیز کھول کے سمجھنا ہے۔ اب یہ جو حیض جس کو ہم اردو اور عربی میں بولتے ہیں، یہ عورتیں جو ہے 28 دن کا سائیکل جہاں تک مجھے معلوم ہے اس میں ناپاکی کی کیفیت میں ہوتی ہیں، اور اس کو انگلش میں مینسٹرول پیریڈز بولتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ سے سوال، دیکھیے چوتھا سوال آ رہا ہے، سوال پہ سوال کرے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ اگر حیض کے پیریڈ میں ہیں، مینسٹرول پیریڈز میں ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ قل ہوا اذی، ان سے کہو کہ وہ ناخوشگوار کیفیت ہے، وہ تکلیف دہ کیفیت ہے، زخم نہیں بولے، وہ تکلیف دہ کیفیت ہے۔
فَاعْتَزِلُوا نِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو اپنی بیویوں سے حیض کے پیریڈ میں الگ رہو، میاں بیوی کا رشتہ قائم مت رکھو حیض کے پیریڈ میں، ممانعت ہے۔ یہ یہاں ذکر کیوں آ رہا ہے؟ اس کے بعد میں طلاق میں اس کی بڑی اہمیت آ رہی ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ پہلے آپ کا مائنڈ بلڈ اپ کر رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے، کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ پورا اس پہ ریسرچ ہو جائے تو پھر جب معلوم ہو کہ بھئی ہاں یہ طلاق میں اس کی اہمیت کیوں آئی۔ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہیں جانا۔ قریب نہیں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہٹو تو نکالے ہوئے، ویسے ایسا مطلب نہیں ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں رکھنا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ ان کو نکال کے کہیں باہر کر دیا، وہ قریب نہیں جانا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات جو ہے نہیں رہنا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ رانگ پریکٹسز ان سیکس، کھل کے بولنا پڑتا ہے، رانگ پریکٹسز ان سیکس۔ عورت بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ ویسی ملاپ ہونا چاہیے جو قدرتی طور پہ وہ پیدا کی گئی ہے جس کے لیے، اس واسطے کہ آگے آیت میں سمجھایا جا رہا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ کرنے والا کا کیا مطلب ہے؟ ایک غلط چیز کر رہا تھا وہ چھوڑ کے صحیح چیز پہ آ گیا ہے، اس کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بات یہاں کیوں آئی؟ کیونکہ یہ سیکسول پرورشن جو ہوتا ہے اس میں اس قسم کی حرکتیں ہو جاتی ہیں بس۔ تو یہاں کھول کے بات کو سمجھا دیا جا رہا ہے کہ جو قدرتی طور پہ مرد اور عورت جس طریقے سے ملنا چاہیے وہ قدرتی طور پہ ملو، غلط طریقوں سے مت ملو۔ اگر ویسا کرتے ہو تم سیدھے راستے پہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو پسند کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کیفیت میں ان سے مت ملو، پاک ہونے کے بعد ملو، تو اس کیفیت کو جو ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ دیکھیں اس کا سمپل ٹرانسلیشن تفسیر ہوتی ہے کہ کھیتی میں جب آپ بیج بوتے ہیں تو پودا نکلتا ہے۔ عورتیں کھیتی ہیں کا مطلب کیا ہے کہ اولاد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو عورت میاں اور بیوی کے ملنے کا یہاں مقصد بتا دیا جا رہا ہے کہ عورت تمہارے لیے کھیتی ہے، اور جو ہے اس میں یہ کہا کہ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، اور تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہے جب چاہے جاؤ، اپنی کھیتی میں جب چاہے جاؤ۔ تو اب یہاں ایک بات سمجھ میں آئی کہ دیکھیے دو نیچرل لاز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مجھے کھانا کھانا ضروری ہے، ہم سب کو کھانا کھانا ضروری ہے، اس واسطے کہ سروائیول آف دی سیلف، اپنے کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے۔ کمیونٹی کو زندہ رکھنے کے لیے شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا ضروری ہے۔ آج ہی ایک ہندو کے میگزین سیکشن میں ایک آرٹیکل آیا ہے، اگر آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہے، کہ ایک زمانہ آئے گا جب انڈیا میں عورتوں کا بڑا زبردست شارٹیج ہو جائے گا، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ سے دیکھے کہ بچی ہے ایبارشن کرا دیا۔ تو یہ ایک نظام ہے، قدرتی نظام ہے کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ کھانا کھانا ہے اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے، اور پھر شادی کرنا ہے، بچے پیدا کرنا ہے کمیونٹی کو جو ہے قائم رکھنے کے لیے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک شیر اور ایک شیرنی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیا، اگر وہ کھانا نہیں کھائے مر جائیں گے، اگر وہ آپس میں نہیں ملے تو دوسرے شیر پیدا نہیں ہوئیں گے۔ تو اب آدم علیہ السلام بی بی حوا پہ بات ختم ہو جاتی تھی۔ تو ایک نیچرل لا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ جو ہے کھانا کھانا تمہارے اپنے لیے زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، اور شادی کر کے عورتوں سے ملنا، اولاد پیدا کرنا، وہ جو ہے کمیونٹی کے سروائیول کے لیے قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے آپ کے لیے کچھ نیکی آگے بھیجو۔ ایک جگہ ایک تفسیر میں آیا ہے کہ یہ نیکی آگے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اولاد پیدا ہوگی تو اس کو اچھی ٹریننگ دو، اس کی جو نیک اعمال ہوں گے وہ تمہارے اعمال نامے میں بھی بعد میں لکھے جائیں گے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو نیکی آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، نیک عمل کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور تم یہ جان لو کہ تم بے شک اس سے مل کے رہو گے۔ کوئی چھٹکارا نہیں ہے، حساب کتاب دینا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حساب کتاب اس کا دینا ہے۔
کیسا کمایا، کیسا خرچہ، علم کدھر خرچہ، مال کدھر خرچہ، یہ ملاقات ہوگی. وہ بشر المومنین، اور جو مومنین ہیں ان کو بشارت دے دیجئے. دیکھیے الذین آمنوا اور مومنین اور مومنون میں کیا فرق ہے؟ الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے، مومنین وہ جو مومن ہیں، ایمان لا چکے ہیں، کیٹیگری ہے. کافرین کیٹیگری ہے، منافقین کیٹیگری ہے. تو یعنی یہ مومنین جو ایمان لا چکے اور اپنے ایمان کا پریکٹس کر چکے، اسلام پریکٹس کر چکے، ان کو جو ہے بشارت خوشخبری دے دیجیے آپ. وَلَا تَجَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور تم اللہ کی قسم کھا کر اس قسم کو نیکی، اس بات کا آڑ مت بنا لو کہ میں کبھی نیکی نہیں کروں گا، یا میں کبھی گناہ سے نہیں بچوں گا، یا میں لوگوں کو آپس میں ملانے میں کبھی دخل نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ جو ہے علم رکھتا ہے، سنتا ہے اور علم رکھتا ہے. دیکھیے بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے نیکی کریں تو الٹا پلٹ کے آپ کے اوپر آ گئی، تو آپ اللہ نہ کرے قسم کھا لیے کہ اب کے میں اس کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا. ایسا ہوا ہے، صحابہ کے ساتھ بھی ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جب گستاخیاں ہوئی تو ایسا ہوا ہے. تو بعض وقت یہ ہوتا کہ اتنا غصہ آتا کہ آپ قسم کھا لیتے کہ میں اب نیکی نہیں کروں گا میں، یا قسم کھاتے کہ اب بیکار ہے، گناہ سے بچنا بیکار ہے، ہم اتنا گناہوں سے بچتے رہے تو بھی ہم پہ الزام لگا ہے. اچھا دو لوگوں کو ملانے گئے، دونوں مل کے آپ کو پیٹ دیے، تو آپ قسم کھا لیے کہ بولے میں اب آئندہ جو ہے لوگوں کو ملانے نہیں میں پڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کو ہیلا مت بناؤ نیکی کرنے میں یا گناہ سے رکنے میں یا لوگوں کو آپس میں ملانے سے. اللہ کو ہیلا مت بناؤ کہ میں اللہ کی قسم کھاؤں، ایسا مت کرو. اللہ تعالیٰ سننے والا، علم رکھنے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تمہارے قسموں میں جو لغو ہے، بے ارادہ اگر قسم کھا لے تو اس میں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. جیسا بعض لوگوں کی عادت رہتی، قسم ہے بھی میں گیا تھا کل، یعنی ان کا جملہ ہی ویسا بنتا، اتنی عادت ہو جاتی کہ تقیہ کلام جس کو بولتے. تو اگر یہ ایسی کوئی بات ہے، انٹینشن نہیں ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے نہیں، رحمان ہے وہ تو. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن جو دل و دماغ سے تم کماتے ہو قسمیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ارادے سے جو قسمیں کھا کے توڑتے ہیں تو پھر اس پہ تمہاری پکڑ ہوگی، ورنہ پھر کفارہ دینا ہے. 3 آدمیوں کو 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 3 دن کے روزے رہنا ہے، یا 10 کو کپڑے پہنانا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے. سورہ مائدہ کی غالباً 89 آیت ہے، اس میں جو ہے یہ بات قسم کے کفارے کی بات آ گئی ہے. کیا بعض وقت ہو جاتا ہے ایسا؟ دیکھیے ہر انسان سے ہوتا ہے. اب آپ قسم کھا لیے، ایک دم ایسا معاملہ آیا کہ آپ کو کسی صورت جا کے مدد کرنا پڑا، آپ کا جانا ضروری ہو گیا، قسم توڑے ویسا ہو رہا ہے، تو آپ فوراً جو ہے 10 آدمی کے کھانے کا انتظام کر دیجئے، یا کئی پیسے دے دیجئے، اتنا جتنا بھی ہے دے کے جو ہے اپنا وہ قسم کو توڑیے، کیونکہ قسم غلط تھی، وہ بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف بات تھی. واللہ غفور حلیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچانے والا، گناہوں کی سزا سے بچانے والا اور حلیم ہے. حلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سزا دینے کے قابل ہوتے ہوئے بھی درگزر کرتا ہے، جانے کمزور ہے چھوڑو، کبھی بھی دے سکتا، کبھی بھی پکڑ سکتا، لیکن جو ہے درگزر کرتا ہے. اب یہاں سے طلاق کا مضمون شروع ہو رہا ہے. بڑی کنٹروورشل ایشو آج کل بنی ہوئی ہے، اور یہ قرآن کے نزول کے وقت عربوں میں ایک طریقہ تھا ایلا کا. تو یہ ایلا جو ہے طلاق کے طور پہ رہتا تھا. وہ کوئی مرد جو ہے عورت کو چھوڑ دیتا تھا، اور اس میں کوئی نمبر نہیں تھا، جب چاہے چھوڑ دیے، کوئی ٹائم لیمٹ نہیں تھی، جتنے دن چاہے چھوڑ دیے. تو یہ تمام چیزوں کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ریگولرائز کیا. للذین یولون من نسائکم تربصوا اربعۃ اشہر، جو لوگ اپنی عورتوں کو ایلا دے کے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی طلاق نہیں کہ ہمیں میرے میں اور تمہارے میں کوئی تعلق ہی نہیں، چھوڑ دیا. تو اس زمانے میں بات آ رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے روک رکھیں. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ واپس لے لیں تو پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا، گناہوں سے بچانے والا، رحم کرنے والا. اگر واپس لے لیں 4 مہینے کے بعد، کسی کو جو ہے ایلا دے کے چھوڑ دیے تھے، 4 مہینے کے بعد
اگر آپ واپس لینا چاہ رہے ہیں تو واپس لے سکتے ہیں. وہ اس وقت چلتا تھا. اب ایلا کا طریقہ نہیں رہا, اب سیدھا طلاق کا طریقہ رہا. اب اس کے بارے میں بات آ رہی ہے. یہ بڑا غور سے سمجھنے اور سننے کی بات ہے, کیونکہ بے انتہا کنٹروورشل ایشو بنا ہوا ہے ہمارے پاس. وہ ان عظمت طلاق فإن اللہ سمیع علیم. اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں, ارادہ کر لیں, تو پھر اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, علم رکھنے والا ہے. اب طلاق کیا چیز ہے؟ دیکھیے, طلاق صرف شادی شدہ لوگوں میں ہوتا ہے. اب کوئی غیر عورت جاری, آپ بولے طلاق, بولے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ شادیش نہیں ہوئی. تو طلاق جو ہے لمیٹڈ ہے شادی شدہ لوگوں میں. اب یہ کیا ہے, شادی کیا ہے پہلے دیکھیے آپ. شادی کا سیکوینس کیا ہوتا ہے؟ بچے والے بچی والے ملتے, بچہ بچی ایک دوسرے کو دیکھتے, تاریخ ڈیسائیڈ ہوتی, نکاح ہوتا, گواہ ہوتے, لوگ جمع ہوتے. اس کے بعد میں کیا ہے, ایک کانٹریکٹ ہوتا کہ بھئی ہم میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہیں گے. اٹس اے کانٹریکٹ. ڈیورس کیا ہے, طلاق کیا ہے؟ ڈیزولوشن آف دی کانٹریکٹ. اب یہ جو معاہدہ ہوا تھا, یہ معاہدہ ہم توڑ دے رہے ہیں. اس کے صاف اصول بتا دیے گئے ہیں. بھئی ہمارے میں یہ میاں بیوی میں دیکھیے, لڑکی کی مرضی لینے کے لیے وکیل اور 2 گواہ اندر جاتے. بچے کے اماں سے نہیں پوچھتے, بابا سے نہیں پوچھتے, بچی کے چچا سے نہیں پوچھتے, بچی سے جا کے پوچھتے کہ بھئی دیکھو یہ تم تیار ہیں کیا اس پہ. اگر وہ ریفیوز کرے تو شادی نہیں ہوتی. وہی معاملہ لڑکے کا ہے, بھئی اس مہر پہ تو فلاں فلاں سے جو ہے شادی کرنے تیار ہوتا ہے, گواہوں کے سامنے شادی ہوتی ہے. اب جب طلاق کا معاملہ آتا ہے تو پھر اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ وہی پروسیجر طلاق میں فالو کیا جائے. قرآن اور حدیث اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس ریفرنسز ہیں. سورہ نساء کی 35ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ پہلے کچھ انبن ہوئی, بھئی شادی ہو گئی, اس کے بعد میں کچھ انبن ہوئی, انسان ہے, تو پہلا کام کیا کرنا ہے, کچھ لڑکی کے لوگ اور کچھ لڑکے کے لوگ بیٹھیں اور صلح کرانے کی کوشش کریں. دس از دا فرسٹ قرآنک پرنسپل. یہ کوئی عالم کا فتویٰ نہیں ہے, یہ پہلا قرآن کا پرنسپل ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی میں انبن ہوئی تو پہلا کام یہ کہ بیوی کے لوگ اور میاں کے لوگ بیٹھیں اور اصلاح کرانے کی کوشش کریں. نہیں فیل ہو گئے, نہیں ہو سکا, تو پھر اس کے بعد میں وہ طلاق پروناؤنس کرے. سمجھے, اس کی بات آگے آ رہی ہے. تو طلاق جو ہے حالت طہر میں, یعنی صافی میں, صاف کنڈیشن, حیض نہیں ہونا, میں کھلے الفاظ میں بول رہا ہوں, مینسٹرل پیریڈز نہیں رہنا عورت کو, دوسرا کنڈیشن. تیسرا کنڈیشن, مینسٹرل پیریڈ سے صاف ہو کے, حیض سے صاف ہو کے میاں بیوی ایک دوسرے سے نہیں ملے ہوئے رہنا, سیکشل انٹرکورس نہیں ہونا, تیسرا کنڈیشن. چوتھا کنڈیشن, 2 گواہ ہونا, سورہ طلاق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پانچواں کنڈیشن, غصے میں طلاق نہیں ہوتی. اب دیکھیے, غصے میں جب طلاق نہیں ہوتی ہے تو پھر سوچ سمجھ کے بیٹھ کے یہ چیز کو, بھئی دیکھیے آپ ہم ساتھ نہیں رہ سک رہے ہیں, امپاسبل ہے ساتھ رہنا. یہ ہر روز کا لڑائی جھگڑا ہے, تماشا کرنے کے بجائے بہتر ہے آپ چلے جاؤ الگ, ہم چلے جاتے الگ. یہ ایک اللہ تعالیٰ جو ہے ایک راستہ کھولے ہیں, لیکن آپ احادیث میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے, حالانکہ اجازت ہے. تو یہ 5 کنڈیشن آ گئے. پہلے ریکنسیلیشن ہونا, پھر حیض سے پاک ہونا, پھر عورت مرد کا سیکشل انٹرکورس نہیں ہونا, پھر اس کے بعد میں 2 گواہ ہونا, اور پھر 5ویں چیز غصے کی کیفیت نہیں ہونا. میں سمجھتا ہوں یہ سب سنبھالے تک مل لیتے میاں بیوی, اتنا سب سنبھالے تک اتنا مشکل ہے طلاق دینا. نہیں ہوتا. یہ کئی بات لمبی ہو جاتی, کئی احادیث آئی ہیں ایسے. ایک صحابی آئے, آ کے بولے میں طلاق دے دیا, پھر آ کے بولے میں رجوع کر لیا. کیا بولے تو نہیں, میرے کو پسند آ گئی, وہ چاندنی میں کھڑی ہوئی تھی, میں تو چلو ہو گیا, رجوع کر لیا. تو یہ موقع دیا جا رہا ہے, اس کو پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ, تو اتنا اسٹرکٹ کنڈیشن ہے. پھر کہا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. تو جو عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ انتظار کریں, اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 مینسٹرل پیریڈز تک, 3 حیض پاک ہونے تک, تقریباً 3 مہینے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسے روکے رکھیں, دوسری شادی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد میں
سورہ طلاق میں کہا گیا ہے کہ اب یہ جو 3 مہینے کا پیریڈ ہے، میں 3 حیض کو 3 مہینے بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ 3 مہینے کا جو پیریڈ ہے اس کو عدت بولتے ہیں۔ سورہ طلاق کی پہلی آیت میں آیا کہ عدت کی گنتی رکھو۔ پہلا مینسٹرول پیریڈ کب ہوا تھا، دوسرا کب ہوا تھا، تیسرا کب ہوا تھا، کب عورت جو ہے دوسرے آدمی سے شادی کرنے کے لیے فری ہو جاتی ہے۔ 3 مینسٹرول پیریڈ تقریباً 3 مہینے کا حساب رکھو بول رہے ہیں، عدت کا حساب رکھو۔ تو بغیر عدت کے طلاق کیسا ہوتی؟ ذرا اپنا ذہن بناتے چلیے یہاں سے۔ یعنی طلاق میں عدت ضروری ہے، ویٹنگ پیریڈ ضروری ہے، بغیر اس کے جو ہے طلاق کیسا ہوتی؟ قرآن کے خلاف ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد میں اب یہ عدت پہ جو ہے کافی ریسرچ ہوا۔ اب ایک ریسرچ یہ تھا کہ بھئی عورت کا رحم پاک ہو جائے۔ بھئی پہلے شوہر سے اگر فرض کیجئے حمل ٹھہرا ہوا ہے تو 3 مہینے کے پیریڈ میں معلوم ہو جاتا کہ بھئی حمل ٹھہرا ہوا ہے، تو پھر عدت بچہ ڈیلیوری ہونے تک جو ہے عدت کا پیریڈ بڑھ جاتا، 9 مہینے بڑھ جاتا۔ نہیں اگر پاک ہے تو پھر وہ فری ہو جاتی ہے، یا تو اپنے پہلے شوہر سے بھی شادی کر لے سکتی ہے یا کسی اور مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ تو ایک ریزن جو پہلے کتابوں میں دیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی یہ حمل اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے، اسی لیے عدت کا پیریڈ۔ اب کچھ سوال ہوئے سائنٹیفک، آج الٹرا ساؤنڈ نکل گیا، مجھے جہاں تک معلوم ہے 1 مہینے کا، میں سمجھتا ہوں 1 مہینے کے پیریڈ میں معلوم ہو جاتا بچہ ہے یا نہیں، الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہو جاتا۔ پھر 3 مہینے کا پیریڈ کیوں دیے؟ تو معلوم ہوا کہ نہ صرف رحم کی پاکی دیکھی جا رہی ہے بلکہ ایک چانس دیا جا رہا ہے کہ 3 مہینے میں واپس لے لو۔ 3 مہینے وہ عورت آپ کے گھر میں رہے گی، آپ کی بیوی رہ چکی ہے، پھرے گی سامنے، آئے گی جائے گی، تو آپ کو خیال آئے گا بھائی بلا وجہ میں چپ تماشا کر کے بیٹھا، اچھی بات ہے بھائی میں رجوع کر لیتا ہوں، واپس لے لیتا ہوں۔ تو اس کے بھی طریقے آ رہے ہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّا يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر یہ اللہ پر اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں تو ان عورتوں کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے رحم میں جو ہے اس کو چھپائے۔ اگر وہ حمل سے ہیں تو بتا دے کہ بھئی میں حمل سے ہوں، ان کو جائے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ جو حیض کا پیریڈ ہے، مینسٹرل سائیکل ہے، اس کو بھی نہ چھپائے۔ وہ بھی اگر اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہے تو اس کو بھی برابر گنتی کرے، اس کو بھی نہ چھپائے۔ اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ بُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر اس عدت کے پیریڈ میں ان کو واپس لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح چاہیں۔ طلاق دے دیے، 1 جنوری کو طلاق دیے، جنوری فروری مارچ 31 کو سمجھے کہ مکمل ہو رہا ہے۔ اب فروری 15 کو ایک دم خیال آیا جانے دو بولے تو بغیر نکاح کے واپس لے سکتے۔ عدت کے پیریڈ میں اگر آپ لے رہے ہیں تو بغیر نکاح کے واپس لے سکتے۔ اب 31 مارچ گزر گیا، عدت گزر گئی، پھر لوگ سمجھائے کیا ہے بھئی، تو پہلی طلاق کے بعد دے کین ری میری، پھر ان کی شادی ہو سکتی ہے۔ تو اگر دیکھیں یہاں پورے پاسبلٹیز کھول کے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ عورت کو بھی مزہ چکھ لی انہیں طلاق کا، مرد بھی جو ہے عورت سے الگ رہ کے مزہ چکھ لیا۔ پرسوں ہی کسی بات سے کسی صاحب سے میں ڈسکس کر رہا تھا، بھائی یہ میاں بیوی کے جھگڑے تو ہر گھر میں چلتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے سبھی چلتے۔ اب کبھی کسی کی بیوی چڑ کے اگر میکا چلے گئی تو 1-2 گھنٹے کے بعد بور ہونے لگتا، کسی کو بھی بھجا کے ارے چلو بھائی، یا خود ہی جا کے ارے چلو ادھر ادھر باتیں کر کے واپس لے کے چلے آتے۔ تو اب طلاق کا اتنا بڑا پیریڈ، آپ دونوں کو سزا ملے ویسی ہوتی ہے۔ بیوی بھی محسوس کر سکتی ہے کہ میں اس شوہر کے بنا نہیں رہ سکتی، شوہر بھی محسوس کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں عدت سے۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے، میں تو خیر بالکل کانفیڈنس سے آپ کو بول رہا ہوں کہ یو کے کا جو رول ہے، امریکہ کا بھی سنا تھا میں مگر یو کے کا کیونکہ مجھے معلوم ہے، رول یہ ہے کہ کوئی میاں بیوی اگر طلاق کے لیے کورٹ میں درخواست دیے تو 6 منتھس کا ٹائم دے رہے ہیں ان کو سوچنے کے لیے۔ 6 مہینے کے بعد پھر دونوں آنا، آ کے بولنا ہاں صاحب ہم فیصلہ کر چکے ہیں طلاق کا۔ تو امریکہ اور یورپ میں جو ہے اس قسم کی عدت کا پیریڈ دے رہے ہیں، چانس دے رہے ہیں واپس ملنے کا، ہمارے پاس اس کو مٹا کے پھینک دے رہے ہیں۔ سوچ کمپیئر کریے آپ، وہ بات آگے آئے گی کہ یہ معاملہ ہے۔
لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، جیسے مردوں کے حقوق ہیں ویسے عورتوں کو بھی حقوق ہیں، جانے پہچانے اچھے طریقے کے اصول ہیں۔ مرد کو جیسے مرد کو حق دیا ہے عورت پہ، تو عورت کو بھی حق دیا ہے مرد پہ، ون سائیڈڈ نہیں ہے۔ والرجال علیہن درجہ، لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ دیا ہے۔ ذرا یہاں چوکنا ہونا ہے، یہ ویمنز لب موومنٹ جو چل رہا ہے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیے مرد کو، قرآن کی آیت ہے، پھر سورہ نساء کی 34 آیت میں اس کا ریزن بھی بتایا، کیونکہ بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے اور مرد کماتا ہے، یعنی پورا جو ہے کاروبار مرد چلاتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو باہر جانے والا کمانے والا بنایا، عورت کو گھر میں رہنے والی تربیت دینے والی بچوں کو بنایا۔ اب ہم نظام بگاڑ لیے، بعض مرداں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں جا کے باہر کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے بعض پروفیشنز ایسے ہیں، جیسا لیڈی ڈاکٹرز کی سخت ضرورت ہے ہمارے کو، بغیر لیڈی ڈاکٹر کے بڑے شرعی مسئلے بہت سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیڈی ٹیچرز کی بہت سخت ضرورت ہے، بعض جگہ جو ہے پولیس میں بھی جو ہے بعض لیڈیز کے رہنے کی بہت ضرورت ہے، تو ایسی جگہوں پہ بات الگ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں مگر آپ فزیکلی اگر دیکھیں آپ تو مرد جو ہے طاقتور ہوتا ہے، مرد کا انٹلیکچوئل پاور زیادہ رہتا ہے۔ آپ پوری سائنٹیفک فیلڈ چھان ماریے، یعنی نوبل لوریٹس میجورٹی کی میجورٹی جو ہے مردوں کی رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں غور کر کے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بھئی اس کھمبے کو بنایا ہے چھت کو سپورٹ دینے کے بجائے۔ اب آپ یہ توڑ کے نیچے لا کے اسکوٹر رکھے تو بلڈنگ گر جائیں گی نا۔ ہمارے بلڈنگیں اس واسطے گرے ہوئے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں، مرد کا کام عورت کر رہی ہے، عورت کا کام مرد کر رہا ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا ہے کلیئر ٹرمز میں للرجال علیہن درجہ، عورتوں پر مرد کو فضیلت دی گئی ہے ایک درجہ۔ تو کیا ہوا؟ مرد ہیڈ آف دی فیملی ہے۔ اب مرد تمام خوش ہو گئے، ایک اجتماع میں ایسی ہوا، یہ آیت آئی تھی تو مرد تمام خوش ہو گئے، سب کے چہروں پہ مرد جو ہے ہیڈ آف دی فیملی ہے، بولے ہٹ جاؤ۔ کائے کے ہیڈ آف دی فیملی ہے؟ صرف کمانے کے، دین پہ لگانے کے بھی ہیڈ آف دی فیملی ہے۔ اپنی بیوی بچوں کو اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی، سنت کی تربیت دینا بھی پھر مرد کی ذمہ داری ہے۔ یو آر دی ہیڈ آف دی فیملی۔ کائے کے واسطے خالی بیوی کو لات مار کے نکال دینے کے واسطے ہیڈ آف دی فیملی ہے؟ تو بس یہ جو مزاج بن گیا ہے ہم لوگوں کا، یہاں سمجھنا ہے کہ مردوں کو ایک ڈگری فضیلت دی ہے، مرد ہیڈ آف دی فیملی ہوتا، اور اسلام میں ہینڈ پیکڈ ہسبینڈ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں۔ ہاں رائے لی جاتی ہے عورتوں سے، عورتیں بھی بعض وقت بہت اچھی رائے دیتی ہیں، کوئی بھی معاملے ہو، بچوں کی شادیاں ہیں، کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں، نوکریاں دوسرے دیکھنا ہے، بیوی شوہر آپس میں طے کریں، ان کے بھی حقوق ہیں، لیکن ہیڈ آف دی فیملی جو ہے وہ مرد ہوگا۔ یہ قرآن کا مزاج جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا اصول بتا دیے ہیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ اقتدار والے ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی دانائی کے بنا پہ فیصلے کرتے ہیں اور اس میں فرمنس ہے۔ اب یہ طلاق کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ الطلاق مرتان۔ دیکھیے اب میں عربی ورڈ بھول رہا ہوں، طلاق تان غالباً ایک ہوتا، میں شور نہیں ہوں، یعنی دو طلاقیں دو ہیں بلکہ نہیں بتائے۔ طلاق مرتان کا مطلب ہے دو مرتبہ ہے، الگ الگ۔ پہلی دفعہ طلاق دیے، عدت گزر گئی، ایک صاحب عدت میں لے لیے، ایک طلاق ہو گئی، عدت میں بھی لے لیے تو ایک طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، شادی کر لیے، پھر واپس شادی کر لیے، پھر بھی طلاق ہو گئی، پھر دوسرا چانس ہے، پھر ایک تھوڑے دن کے بعد ہنگامہ ہوا، لڑائی ہوئی، پھر آپ طلاق دیے، پھر وہ عدت کے پیریڈ میں رہی، اب لیے یعنی تو چھوڑ دیے، پھر شادی ہو گئی، واپس لے لیے۔ اب ایک کیس ایسا ہوا پہلی طلاق جو دیے تو واپس ہی نہیں لیے، حالانکہ irrevocable نہیں ہے وہ ایک حدیث آ رہی ہے سلسلے میں، پہلی طلاق دیے مگر پھر واپس ہی نہیں لیے، وہ عورت کی کوئی اور سے شادی ہوگی، ان کی کسی اور سے شادی ہوگی، بات ختم ہوگا۔ تو اب یہاں دو مرتبہ جو ہے طلاق کا چانس دیا جا رہا ہے، امساکم بمعروف اور تسریحم باحسان، تو پھر ان کو یا تو اچھی طرح سے رکھو یا پھر اچھی طرح سے چھوڑ دو ان کو۔
یہ طلاق مارم پیٹی کا معاملہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو شادی بیاہ میں لڑنا چل جاتے, وہ ایگوز اچھلے ہوئے رہتے, دولہے والے دلہن والے. وہ ایک صاحب بولے پہلی دفعہ میاں دولہے والے بن کے جا رہے ہیں. بولے تو کیا کر کے جا رہے ہیں؟ کیا مارنے جا رہے ہیں؟ بچی کو لانے جا رہے ہیں؟ یہ کیا مزاج بنا ہوا ہے ہم لوگوں کا؟ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر تم طلاق بھی دو تو اگر روکنا ہے تو اچھی طریقے سے روکو, چھوڑنا ہے تو اچھی طریقے سے چھوڑو. یہ بارم پیٹی کی بات کہاں ہے؟ یا کہیں ذکر ہی نہیں آ رہا اس بات کا. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اور یہ تم پہ جائز نہیں ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو کچھ دیا ہے, یعنی طلاق سے پہلے مہر دے دیا یا کچھ مکان دے دیے, کچھ بینک بیلنس نام پہ لکھ دیے, تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دینے کے بعد تم اس سے واپس لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر دونوں کو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کے باہر نکل جانے کا چانس ہے, اگر یہ واپس نہیں لیے تو پھر اس صورت میں لے لو واپس, کہ معلوم ہے اگر یہ چلے جائے گی یہاں سے, اس دولت کو جو ہے بالکل کھپا دے گی, وہ لے کے جا کے غلط کاموں میں لگا دے گی. تو جو کچھ دیے ہیں ان سے واپس لے سکتے ہیں. پھر اب یہاں جو ہے عورت کا حق بتایا جا رہا ہے. جیسا مرد کا طلاق دینے کا حق ہے, فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. اور اگر تم کو خوف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود میں نہیں رہ سکتے میاں بیوی, یہ جو میاں بیوی ہیں اللہ تعالیٰ کے حدود میں نہیں رہ سکتے اور وہ مرد طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو عورت کچھ فدیہ دے کر خلا لے سکتی ہے. یہ دیکھیں, یہ فی مفتدت فدیے کا جو ہے روٹ ورڈ ہے, یہ عورت کچھ فدیہ دے کے خلا لے سکتی ہے. یعنی جیسا مرد کو حق ہے طلاق دینے کا, اسی طریقے سے عورت کو حق ہے کہ خلا لے سکتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ بھئی وہ مہر معاف کر دی, مہر واپس کر دی. اب کوئی شرارت ہے, ایسے کئی کیسز سننے میں آتے, تو کچھ پیسے دے کے ماں باپ جو ہے چھڑا کے لے کے آ گئے, خلا دے کے لے کے آ گئے. اب یہ سب قرآن ہے, میں فقہ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں فقہ کا لفظ بھی اب تک نہیں لایا. یہ سب قرآن ہے کہ مرد کو طلاق کا حق ہے تو پھر عورت کو بھی خلا کا حق ہے. کچھ دے دلا کے جو ہے, تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں, یہ لمٹس ہیں, اس کے آگے مت بڑھو, زیادتی مت کرو. جب اللہ تعالیٰ دیکھیے کائے کے حدود ہیں, عورت خلا لے سکتی ہے, اس کو مت روکو. اگر ایسی حالت ہو گئی ہے کہ وہ چھوڑنے پہ مجبور ہے, جیسا مجھے ایک روایت میں کافی ڈھونڈا, مجھے ملی نہیں, ذہن میں ہے میرے, کہ ایک عورت آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں اپنے مرد کو چھوڑنا چاہ رہی ہوں, حالانکہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ان سے, بس میں نہیں رہنا چاہتی ہوں. تو آپ نے کہا وہ جو بکریاں باندھتے تھے رات میں وہاں سو جاؤ, صبح میں فیصلہ کریں گے. خیر وہ رات میں وہ بکریوں کے ساتھ سو گئی, صبح جب اٹھی تو آپ نے پوچھا کہ کیسی گزری رات, تو کہا کہ بڑی سکون سے سوئی ہوں. تو بولے جا اپنے شوہر سے خلا لے لے. جب تو بکریوں کے ساتھ اتنا سکون سے سو سکتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ تیری کیا پریشانی کی زندگی ہے. تو بات سمجھ میں آتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں, جو لمٹس بتا دیے گئے ہیں, اس کو کراس کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, تو یہی لوگ ناانصاف ہیں, ظالم ہیں. اب ظالمین جو ہے کافر کے لیے بھی آیا, مشرک کے لیے بھی آیا, منافق کے بھی لیے آیا, گناہ گار کے بھی لیے آیا. یہ بڑا وائڈ ورڈ ہے ظالم, ظلم, ناانصافی کرنا, زیادتی کرنا یا کسی کے حق میں کمی کرنا. اب یہ تھرڈ طلاق کی بات آ رہی جس کو irrevocable divorce بولتے ہیں, کہنے یہ تیسری طلاق ہونے کے بعد پھر وہ عورت اور مرد ملنے کے لیے ایک بڑا کنڈیشن ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اور اگر یہ تیسری طلاق دے دے تو تیسری طلاق کے بعد پہلے میاں بیوی اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک کہ بیوی کسی اور مرد سے شادی کرے
اور نارمل کورس میں وہ مرد بھی طلاق دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو اس وقت عدت گزارنے کے بعد وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. بات بالکل کلیئر سمجھنے کی کوشش کیجیے. 2 طلاق ہو گئے. میں یہاں حدیث میں آیا اس لیے میں سنانا وہیں پڑھنے کا خیال تھا. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی. دوسری طلاق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں ہوئی 13 سال کے بعد. تیسری طلاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں ہوئی 30 سال کے بعد. یہ مثال سے بالکل بات سمجھ میں آ جائے. اب یہ تیسری طلاق کے بعد حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو واپس نہیں لے سکتے. کنڈیشن کیا کنڈیشن ہے کہ بھئی اگر وہ دیکھیے اے اور بی کی شادی ہوئی, بی عورت ہے, بی سمجھیے بی سے اے اور بی کی شادی ہوئی, بی کو طلاق دے دیے, فرسٹ طلاق, سیکنڈ طلاق, تھرڈ طلاق. اب بی جا کے سی سے شادی کرنا, سی سے شادی کرے تو بی اور سی کی بھی تھوڑے دن میں انبن ہو کے ٹوٹ گئی, انہوں بھی طلاق دے دیے. تو بی وہ عدت گزار کے آ کے اے سے شادی کر سکتی ہے. کب؟ جبکہ وہ اچھی طریقے سے زندگی گزارنے کا جو ہے ایک فیصلہ کر لیں اپنے میں, بھئی یہ تمام غلطیاں ہو گئی ہیں. اب جو ہے اب اس کے بارے میں بات آئی ہے کہ یہ ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا. اس کو حلالہ بولتے ہیں. حلالہ کا ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں, لمٹس ہیں, جو کھول کھول کے اللہ تعالیٰ عقل رکھنے والوں کو سمجھا رہے ہیں. یعقلون یہ کون ہے؟ یا یعلمون وہ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر سمجھا رہے ہیں. اب یہاں سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اب فتویٰ کب ہوتا؟ فتویٰ اس وقت ہوتا جب بات قرآن سے یا حدیث سے سمجھ میں نہیں آ رہی. اب رمضان کے 30 روزے ہیں. اب میں ایک مولوی صاحب کے پاس گیا, جا کے بولا صاحب میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ میرے پہ 15 روزے فرض کرا دیتے کیا؟ تو ٹھیک ہے میں فتویٰ دے رہا ہوں, آپ 15 روزے رہیے. نہیں ہو سکتا ہے. یا 5 نمازوں کا فیصلہ ہے قرآن اور حدیث کے مطابق. قرآن میں وضو کے لیے کچھ احکامات آئے ہیں, حدیث میں ایڈیشن آیا ہے, کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا وغیرہ, ایڈیشن آیا ہے. کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ وضو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں, ڈبکی مار کے نکل گئے بھی تو وضو ہو جاتا وضو. فتویٰ کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن اور حدیث اس پہ کلیئر ہے. تو جب طلاق پہ قرآن اور حدیث کلیئر ہے تو پھر اس پہ فتوے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یا تھوڑی دیر رک کے یہ سوچے, جب قرآن اور آپ کو سمجھ میں آ گیا نا طلاق کا کیا طریقہ ہے, اللہ نہ کرے اس کو پریکٹس کر کے مت دیکھیے, میں بتا رہا ہوں کہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا. طلاق دینے کا یہ پروسیجر ہے. جب سمجھ میں آ گیا تو پھر فتوے کی کیا ضرورت ہے اس پہ؟ یہ ہمارے پاس تماشے ہوئے. تو چلیے آگے بڑھے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کے پورے دن مکمل کر لیں تو یا تو ان کو اچھی طریقے سے روکو یا تو ان کو اچھی طریقے سے چھوڑ دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. مت ان کو اس لیے مت روکو کہ ان کو ٹھہرا کے تکلیف دیں. ہم بھی مرد ہیں میاں, بتاتے دیکھو روک لیے, طلاق بھی نہیں دے رہے, ستا رہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے تمام کاموں کو, تو بولے ان کو تکلیف دینے کی نہیں ہے. دیکھیے ہنسی خوشی کا سودا ہے دین جو ہے ہنسی. وہ من تطوع خیر فلہ خیر لہ, جو خوشی سے خیر کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور ایک جگہ آیا ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ان اللہ شاکر علیم, یعنی من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جو ہنسی خوشی سے بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی چیز کو قبول کرتا ہے کیونکہ وہ علم رکھتا ہے. تو عورت کو روکے ہوئے ہیں آپ کیونکہ مرد ہیں اور اس کو ستا رہے ہیں آپ, یہ بات غلط ہے, اس لیے نہیں روکنا ہے. اور پھر یہ حد سے مت گزرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اور اگر کوئی ایسا کرے ایسا تو وہ پھر اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے.
کیونکہ اس کی سزا اسی کو ملے گی، اپنے آپ پہ ظلم کرا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق مت بنا لو. ایک حدیث ہے اس کے اوپر، انشاءاللہ میں آج وہی حدیث پڑھیں گے ہم. اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق مت بنا لو. مذاق کیا بنائے؟ عدت اڑا دیے بیچ میں سے، طلاق 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 ہو گئی. چلو تو میں تو مذاق کے طور پہ بولتا ہوں بھائی کوئی اچھی بچی جا رہی، نکاح 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 بول کے لے کے بھاگ جاؤ، کیونکہ طلاق 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 بولے تو پھر نکاح 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 ہونا چاہیے. یہ دیکھیے ایک کانٹریکٹ بننا اور کانٹریکٹ ٹوٹنے کی بات ہے. تو یہ کہاں سے بات آ گئی ایک سٹنگ میں طلاق؟ اس کی ایک مثال سمجھیے. صبح کے 5 بجے سے لے کے رات کے 8 بجے تک 5 نمازیں فرض ہیں. اب آپ کوئی مفتی صاحب سے پوچھے، انہوں بولے نہیں ایک وقت پڑھ لو آپ 5 سے 5:30 تک 5 نمازیں پڑھ لو تو نماز ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقفہ کیوں رکھے کہ تم دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو اپنے کاروبار کے بیچ میں. وہ جو مقصد ہے 5 نمازوں کا وہ ختم ہو گیا. یا سونے سے پہلے فجر ظہر عصر مغرب کچھ بھی نہیں پڑھے، عشاء کچھ بھی نہیں پڑھے، رات کے 2 بجے الارم رکھ کے پورے 5 نمازاں پڑھ کے تہجد پڑھ کے چلو اپنا صبح اٹھے دفتر کو گئے. تو قرآن کا مزاج نہیں ہے. اچھا اب یہ دیکھیے ہم لوگوں کا جو مزاج بگڑا ہے اس معاملے میں، جو قرآن اور حدیث سے کھیلے ہیں ہم، اللہ ہم سب کو معاف کرے جو اس میں انوالو ہوئے ہیں. رمضان کے 30 روزے ہیں. حکم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا حکم کیا ہے؟ دن میں روزہ رکھو، رات کو قیام کرو. قیام بولے تو کھڑے رہنا، جاگنا، رات کو جاگو. ہر روز روزہ رکھو، ہر رات کو جاگو، جتنی اپنی سکت ہے اس کو جاگو. آپ کیا کریں؟ 3 دن میں قرآن ختم کروا دیے، 27 دن انہوں ٹھاٹ کرتے پھرتے رہے ادھر ادھر ہوٹلوں میں چائے پیتے ہوئے. 3 دن آ کے کھڑے رہے، 3 دن میں جو ہے پورا قرآن ختم ہو گیا. اور ایک صاحب اور تیز نکلے، شبینے میں چلے گئے. پھر وہ جو اسپرٹ ہے اسلام کی کہ دن میں روزہ رکھو اور رات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، وہ اسپرٹ ختم ہو گئی. تو اسی طریقے سے یہاں جو اسپرٹ ہے کہ دیکھو میاں بیوی آپس میں محبت سے رہو، توڑ لو مت اپنے آپ کو. اسی لیے اگر ایسی بات ہو گئی ہے تو تم کو مہلت دی جا رہی، 3 مہینے کے 2 مہلتیں دی جا رہی ہیں تم کو. ریکنسیلیشن کا چانس ہے، لوگ بٹھا کے سمجھائیں، آپ وہ مہلت کو اڑا دیے. پھر وہ عدت، اب ایک صاحب کو غصہ آیا، طلاق 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 بولے. فرض کیجئے بیوی مینسٹرول پیریڈز میں طلاق نہیں ہوتی، غصے میں بول دیے طلاق نہیں ہوتی. تو قرآن کو جو ہے اس طریقے سے، بس اللہ معاف کرے میں کوئی الفاظ بولنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں کہ سوائے اس کے دعا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو قرآن اور حدیث کے خلاف جو ہے اس قسم کے مسئلے ہمارے پاس کھڑا کیے ہیں. اب تو کافی انجمنیں کوشش کر رہی ہیں کہ اس چیز کو نکالیں، کیونکہ یہ عورت کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے، بڑی ناانصافی ہے عورت کے ساتھ، اس کو موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پہ جو نعمت کی ہے اس کو یاد کرو. کیا نعمت ہے؟ قرآن کے ذریعے بات آگے آ رہی ہے، قرآن کے ذریعے تم کو ہدایت دیا، ہاں بیوی دی، بیوی بچے دیے، پھر موقع دیا، اگر بھئی طلاق ہو بھی گئی تو واپس لینے کا موقع دیا. یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بھی، اور پھر تم پہ کتاب نازل کی، قرآن نازل کیا، اور حکمت، اس پہ عمل کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا. کائے کے لیے؟ یعظکم بھی، تاکہ تم اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرو. اس کو تو بند کر کے رکھ دیا آپ الگ، آپ جا کے دوسروں سے فتوے لے رہے ہیں. ارے لوگوں سے بول رہے ہیں بھئی یہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے. دیکھیے میں بھی تھوڑے کیسز میں انوالو تھا، اسی لیے ذرا یہ سبجیکٹ بہت زیادہ پڑھا ہوا ہوں میں. طلاق 3 قسم کی ہو گئی ہمارے پاس اب. ایک طلاق قرآن اور حدیث کے مطابق جو بالکل صحیح ہے، ایک طلاق فقہ کے مطابق جو بدعت ہے، بڑے بڑے علماء اس کو بدعت بولیں، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. ایک طلاق کورٹ سے ہو گئی، اب وکیل صاحب سے نوٹس دلا دیے، نہ عدت کا پیریڈ نہ کچھ نہ کیا، بس وہ ایک نوٹس پہ الگ ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا. حلال حرام کسی چیز کی جو ہے پرواہ نہیں. وہ دوسری شادی بھی ہو گئی، وہ بھی ہو گیا، کوئی عدت کا آبزرویشن نہیں، کورٹ سے دے دیا، تو وہ بھی جو ہے ناجائز. تو ہم کو چاہیے کہ جب ہم کو اجازت ہے اس چیز کی تو ہم کو چاہیے کہ ہر چیز میں قرآن اور حدیث فالو کرنا، ہر چیز میں فالو کرنا. بعض چیزوں میں فالو کریں گے، بعض چیزوں میں نہیں فالو کریں گے، تو پھر کیسا ہوگا؟
تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو یہ نعمت یہ بھی ہے کہ تم پہ کتاب نازل کی، قانون نازل کیا، اس کو سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہ اس سے بڑی حکمت اور کیا ہوتی کہ اس پہ عمل کریں، اور اس کے ذریعے تم کو جو ہے نصیحت کی، اور واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو. بار بار آ رہا ہے، پچھلے اتوار سے برابر جو ہے ہر 2-3 آیتوں کے بعد برابر آ رہا ہے کہ جو ہے واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کل وہی یہ من تطوع خیرہ کی کوئی معنی پوچھ رہے تھے تو بات آئی کہ بھئی نماز کو بہت سے لوگ آتے ہیں، ایک آتا محلے والوں کو بتانے کے واسطے کہ لوگ بولنا بھئی کیا نمازی پرہیزگار آدمی ہے. ایک آدمی نکلتا واک کی خاطر، کیونکہ اور کوئی بہانے انہیں واک کو نہیں جا سکتا، چلو بھئی واک بھی ہو جاتی، نماز بھی ہو جاتی، نیت خالص نہیں ہے، صحت بنانے کے واسطے آپ جانے چلو خیر ٹھیک ہے نماز بھی پڑھ لے رہے. اور پھر کوئی صاحب آتے کہ بھئی وہاں فلانے صاحب آتے، وہاں ان سے ملاقات ہو جائے گی ذرا، اور دوسری جگہ پکڑے نہیں جاتے، ان کو بات ہی نہیں کر سکتے، ٹائم نہیں ملتا. کچھ لوگ آتے جو صرف اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بلکہ جو ہے نماز کے لیے آتے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کیفیت سے واقف نہیں ہے. تو یہ طلاق کے معاملے میں بھی بتا رہے ہیں کہ تم کیا کھیل کھلا رہے ہو اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور طلاق کے بعد اگر وہ میاں بیوی پھر ملنا چاہیں اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے، اچھے طریقے سے، تو ان کو مت روکو. میاں بیوی الگ ہو گئے، اب اس کے بعد میں جو ہے بھائی بیچ میں کچھ دوست احباب سمجھائے کرے چلو واپس لے لیں گے. اب بیٹے کی اماں بولے وہ انہیں گھر میں قدم نہیں رکھیں گی، میں بول دے رہا ہوں. ساس بول دیے، ننند بول دیے نہیں بھائی جان نہیں آئیں گی انہیں یہاں. طلاق کا حق شوہر کو دے رہے ہیں، ایکسرسائز کون کر رہے ہیں بولے تو ساس اور ننند. واٹ نان سینس. سوچ کے دیکھو آپ کس قسم کی قوم بن گئے ہیں ہم لوگ، کس قسم کی قوم بن گئے. میاں بیوی ملنا چاہ رہے ہیں، بعض معاملوں میں تو یہ تک معلوم ہوا کہ یہ لوگ چھڑوائے ہیں میاں بیوی کو، بولے چھوڑو اس کو ورنہ پھر میری صورت نہیں دیکھیں گے تم. فرما بردار بیٹے لات مار کے نکال دیا چلو. تو دیکھیے ہر جگہ دیکھیے بات آئی ہے، والدین کی فرما برداری کرو، لیکن اگر وہ شرک پہ تم کو زبردستی کرتے ہیں تو فرما برداری مت کرو، یہ شرک ہے. کیونکہ اللہ کے قانون کے خلاف کسی میرا قانون رائج کرو بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر اپنے قانون کو جو ہے داخل کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف جو ہے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، میاں بیوی کو ملنے نہیں دے رہے ہیں. یہ ہر چیز کی پوچھ ہوگی، ساس کی پوچھ ہوگی، بہو کی پوچھ ہوگی، بھابھی کی پوچھ، ہر ایک کی پوچھ ہوگی. تو دیکھیں جو قرآن کا معاشرہ، جو قرآن کا ماحول بنتا اس میں ہر چیز ڈھنگ کی ہوتی ہے، ہر چیز ڈھنگ کی ہوتی ہے. تو یہاں یہ بول رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی اپنی مرضی سے طلاق ہو جانے کے بعد ملنا چاہے تو پھر ان کو مت روکو. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. اس سے اللہ تعالیٰ تو اس شخص کو نصیحت کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اگر اس کے باوجود بیٹے کو آپ ملنے نہیں دے رہے، اس کے باوجود بھائی کو ملنے نہیں دے رہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین نہیں ہے. آپ اپنی انا کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی انا کے ساتھ ملا کے چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مت روکو ان کو، ملنے دو، آنے دو، اور آپ بول رہے ہیں کہ نہیں وہ یہ گھر میں نہیں آئیں گے. تو یہاں یہ بات ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ طلاق کا حق شوہر کو ہے، خلاق کا حق بیوی کو ہے. شوہر کے رشتہ داروں کو طلاق کا حق نہیں ہے، بیوی کے رشتہ داروں کو طلاق کا حق نہیں ہے. اس وقت نس میں کیا حال ہے؟ وی آر لیونگ ٹوگیدر، شادی کا رواج ہی نہیں رہا. وہ جو اولاد پیدا ہو رہی وہ بالکل آرفنیج کے ویسا پڑھ رہے ہیں، ہوم فار دی ایجڈ. یہ پورا جو اسلامی معاشرہ ہے اس کا ایک اینٹی معاشرہ جو ہے تیار ہو رہا ہے اور اسی چیز کو ہم کاپی کر رہے ہیں. تو یہاں یہ بات ہے کہ ان کو ملنے دو. پھر اس کے بعد میں کہا کہ دیکھو ذالکم ازکی لکم و اطہر، یہ ان کا ملانا تمہارے لیے ازکا، زکی
تزکیہ بھی ہے اور طہارت بھی ہے اس میں. یہ بات سمجھنا ہے تزکیہ اور طہارت میں کیا فرق ہے. دونوں کے معنی پاکی ہے. تزکیہ کو کیسا سمجھیں گے ہم قرآن سے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. قسم ہے اس ذات کی جس نے نفس کی اور جس نے اس کو ایکویلبریم پیدا کیا، اس میں مساوات پیدا. کیسا مساوات پیدا کی کہ اس میں گناہ بھی بتا دیے، اس کے نیکیاں بھی بتا دی، ڈال دی. تو جو اس نفس کو پاک کیا، قد افلاح من زکاہا، جو اس نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہے. تو نفس کے لیے تزکیے کا لفظ آیا ہے، طہارت کا لیے جسم کا میٹیریل، قلب کے لیے طہارت کا لفظ آیا ہے کیونکہ میٹیریل ہے. دل و دماغ جو ہے میٹیریل ہے، مادی چیزیں. مادی چیزوں کو جیسا آپ وضو کرے طہارت ہوئی، پانی نہ آئے طہارت ہوئی. مگر نفس میں جو ہے تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اگر تم میاں بیوی کو ملنے دو تو اس میں نفس کی بھی پاکی ہے، جسم کی بھی پاکی ہے. یہ ایسا رشتہ ہے. دیکھیے میں تو یہ بولتا ہوں کہ کسی رشتے میں طلاق کی گنجائش نہیں ہے. کوئی باپ بیٹے کو نہیں بول سکتا میاں طلاق طلاق طلاق، سوال ہی نہیں پیدا. اس رشتے میں توڑنے کی گنجائش ہے، اس لیے ہینڈل وتھ کیئر. کوئی رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا. یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے تو جو چیز بریکیبل ہے اس کو بہت احتیاط سے چلانا پڑتا ہے. ایک اسٹینلیس اسٹیل کا گلاس ہے، انگلی میں پھرا لیتے ہوئے سیڑھیاں چوڑا بچہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، گرا تو ایک آواز آئیں گی، ختم. کانچ کا گلاس لے کے پھرایا تو فوراً بابا گلاس پھٹ جائے گا دیکھو. تو یہ جو شادی کا رشتہ ہے یہ گلاس کا رشتہ ہے، اس کو کیئر سے بہت ہی احتیاط سے ہینڈل کرنے کا ہے. تو اس میں جو ہے تماشا کر اتنی یہ کرے اٹھاؤ نہیں گلاس پھینک دو قصہ ختم ہو گیا، ایسا کر دیا اس کو. تو پھر یہاں جو ہے یہ آگے اس کے احکامات آ رہے ہیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اسی لیے تمام باتیں بتا رہا ہے اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع. اور جو طلاق دی گئی ہوئی عورتیں ہیں وہ اگر ان کو بچہ ہو گیا ہے، یعنی ڈیلیوری کے بعد ان کی عدت ختم ہو گئی اور چلے گئے، تو پھر وہ 2 سال تک اپنے بچے کو جو ہے دودھ پلائیں. وعلی المولود رزقہن وکسوتہن بالمعروف. اور والد پہ یہ عورتوں کا اور بچے جو ہے ان کا کھانا پلانا، کپڑا وغیرہ ان کی مرد کی ذمہ داری ہے. لا تکلف نفس الا وسعها. اور کسی نفس پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بار مت ڈالو. بات میں بات آ رہی ہے، اگر امیر آدمی ہے تو اپنے لحاظ سے خرچے، اگر غریب آدمی ہے تو اپنے لحاظ سے خرچے. لا تضار والد بولدیہا ولا مولود لہ بولدیہ. اور نہ ماں کی وجہ سے بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف دی جائے اور نہ بچے کی وجہ سے جو ہے باپ کو تکلیف دی جائے. وہ علی الوارث مثل ذالک. اور اگر باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کا کوئی وارث ہے تو وہ وارث کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو طلاق دی ہوئی عورت ہے اور اس کا بچہ ہے اس کی دیکھ بھال کرے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرُوا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اور اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے مشورے سے اور رائے مشورہ کر کے بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے چھڑوانا چاہ رہے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں. حالانکہ طلاق ہو گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ طلاق ہونے کے بعد بھی میاں بیوی میں ربط قائم ہے. جو فارمر تھے جبھی تو بات چیت چلے گی کہ بھئی اب دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا کھا رہا وغیرہ جو اس طریقے سے اگر کرتے ہیں تو 2 سال سے پہلے چھڑوا سکتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اور اگر تم دودھ خود نہیں پلا سکتے ہو، کوئی دائی کو رکھنا چاہ رہے ہیں، کسی اور کا دودھ پلانا چاہ رہے ہیں تو آپس کے مشورے سے ایسا کر سکتے ہو، بشرطے کہ وہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس کا جو حق ہے، جتنا پیسہ اس کو دینا ہے اس کو دے دو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز سے واقف ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرًا وَعَشْرًا.
اور وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، یہ ان کی عدت ہے۔ طلاق کے لیے عدت جو ہے 3 مینسٹرول سائیکلز ہیں، جو بیوہ ہیں ان کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے۔ اب اس حدیث میں بات آئی ہے کہ سوگ جو ہے 3 دن مناتے ہیں لوگ، لیکن عورت اپنے شوہر کا سوگ 4 مہینے اور 10 دن مناتی ہے، اور یہ عدت کے پیریڈ میں اس کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ بات آگے آ رہی ہے۔ تو لہذا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ ایک غم کا پیریڈ ہے عورت کے لیے، کہ شوہر کا اتنا اہتمام ہو کہ یہ 4 مہینے 10 دن جو ہے اس کے غم میں ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب یہ 4 مہینے 10 دن گزر جائیں تو یہ عورتیں اپنے بارے میں جو بھی کر لیں، کسی اور سے شادی کرنے کا تو جو ہے اچھی طریقے سے اگر کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو بھی کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے۔ دیکھیے علیم اور خبیر میں کیا فرق ہے۔ علم ہر چیز کا رہتا ہے، بھئی یہ کاغذ کسی چیز سے بنا ہوا ہے، جس چیز کا بنا ہوا ہے اس کا علم ہے۔ یہ کاغذ اڑ گیا، ایک حادثہ ہوا، اس کی خبر ہے، کاغذ اڑ گیا، تو خبر جو ہے حادثے سے تعلق رکھتی ہے، علم ہر ایک چیز سے تعلق رکھتی ہے۔ تو خبر علم کا پارٹ ہوتی ہے، لیکن حادثہ ہوئے تک خبر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو رہتی، دوسروں کو نہیں رہتی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّسْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ان عورتوں سے، بیواؤں سے اگر شادی کرنے کا کچھ چھپا ارادہ رکھتے ہو اور چھپی طریقے سے ظاہر کر دو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چھپا اشارتاً اگر ظاہر کر دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر دل میں بھی بات رکھتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس بات کی جو ہے ان بیواؤں سے ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن ان کو چھپی ہوئے طریقے سے ان بیواؤں سے شادی کا وہ وعدہ مت کر لو۔ 4 مہینے 10 دن کے پیریڈ میں اگر کسی کو ارادہ بھی ہے اس سے شادی کر لینے کا تو اشارتاً بات پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس سے جو ہے یہ بات طے نہیں کر سکتے جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ ولا تعظموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور جب تک کہ یہ 4 مہینے 10 دن نہ گزریں، یعنی نکاح کا عقد جو نکاح کی گیٹی ہے وہ مت باندھو، نکاح مت کرو۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نفوس میں، تمہارے اندر جو ہے شعور میں جو چیزیں ہیں وہ جانتا ہے، اور اس سے چوکر نہ رہو، بی کاشیس آف اٹ، چوکر نہ رہو کیونکہ وہ جانتا ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی ہے، موقع دینے والا بھی ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے کہ طلاق دے دو یا بغیر مہر فکس کرے کہ طلاق دے دو۔ ہاتھ ہی نہیں لگائے، ابھی میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے تو طلاق دے سکتے ہیں اگر ویسی بات آ گئی۔ فَمَتِّعُوهُنَّ، لیکن ان کو کچھ سامان، زندگی کا گزارنے کا کچھ سامان دے دو۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، اور جو دولت مند ہے وہ اپنی استطاعت کے لحاظ سے دے دے، اور جو غریب ہے وہ اپنی استطاعت کے لحاظ سے دے دے۔ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ایک ایسا گزارا جو اس زمانے کے لحاظ سے جانا پہچانا اچھی رقم ہو۔ جیسے 1960 میں ایک مڈل کلاس آدمی اگر 200 روپے دے دیتا تو بڑی بات ہوتی تھی۔ آج کوئی مڈل کلاس آدمی اگر 20,000 بھی دیتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ 100 ٹائمز ملٹیپلائی، ایگزیکٹلی 100 ٹائمز ملٹیپلائی ہو گئی چیزیں۔ تو وہ زمانے کا جو آپ بولیں گے نہیں ہمارے دادا طلاق دیے تھے انہوں 5 روپے گزارا دیتے تھے، بولے تو ابھی 5 روپے میں تو پھلی بھی نہیں آتی، میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ اپنی استطاعت کے لحاظ سے اور اچھے طریقے سے حقاً علی المحسنین، یہ نیکی کرنے والے، زیادہ نیکی کرنے والوں کے اوپر انکمبنٹ ہے، ان کا فرض ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور اگر تم ایسی کیفیت میں طلاق دو کہ ہاتھ تو نہیں لگائے لیکن مہر فکس ہو گیا، سمجھے کہ 10,000 مہر فکس ہو گیا، ہاتھ نہیں لگائے،
تو پھر اس کا آدھا مہر دے دینا چاہیے، تم کو 5,000 دینا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ لڑکی والے بولے نہیں بھی اب چھوڑو مہر کو معاف کر دیا، یا لڑکے والے بولے کہ نہیں ہم تو پورا مہر دیں گے، یہ اور بات ہے، لیکن آدھا مہر دے دینا چاہیے۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم یہ مہر کو معافی کر دو، چاہے بیوی کرے یا شوہر کرے، تو یہ تقوی کے قریب ہے، یعنی اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ایک نیک عمل ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے سے فضل کرنے، بھلائی کرنا مت بھولو۔ کس کو بول رہی ہیں؟ طلاق دینے والوں کو بول رہے ہیں۔ تھوڑی دیر یہاں رک کے سوچیے آپ کہ طلاق کی تو ایسی کیفیت ہے کہ ایک بالکل تناؤ ہے، اس میں بول رہے ہیں کہ دیکھو وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی کرنا مت بھولو۔ تو پھر شادی میں کتنا کرنا چاہیے؟ جب طلاق میں اتنے احکامات آ رہے ہیں تو شادی کے زمانے میں ایک دوسرے کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے؟ بھئی شوہر اپنے بیوی کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے، بیوی اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے۔ بھئی کرنا پڑتا، اگر آپ گھر اچھا رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ کرنا پڑتا۔ اگر یہ نہیں کریں گے، آپس میں اچھی طریقے سے نہیں رہیں گے، تو پھر یا تو طلاق کے معاملے میں بات آ رہی ہے کہ آپس میں اچھے رہو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں